چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے۔ ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت، بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے، میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے، جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف۔ یہ بار بار مانگے اللہ سے، یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابے تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے باتیں کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شیطان نے ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ۔ شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو، بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر تیسری شادی کر رہے ہیں؟ تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کرے، صحیح ہے نا؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے۔ تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے۔ اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا، ہمیں کیا بھائی، ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہو رہا نا، ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ، اس کے بعد ہدایت کی دعا۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، اس میں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو۔ لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا، خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے۔ اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے۔ تو البتہ یہ سنت ہے ضروری، تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آدھی بات آپ کی لیں گے، آدھی ہم اپنی لیں گے۔ ہم نے حضرت کی آدھی بات لی کہ لوگوں کو ترغیب دو، دوسری جو تھی نا خود نہیں کرو، یہ والی نہیں لی ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے۔ تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ چوتھی دعا عافیت کی، یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے، اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے۔ عافیت چاہیے مجھے، فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی۔ وفی اہلی و مالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، و مالی، اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو۔ شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں۔ شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک دے،
इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे। जब हम घर आए तो खुशी हो, मेरी वाइफ बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, खुशी हो। ये ना हो कि जब घर आए तो पता चला बेगम मैके गई हुई है तो खुशी से पागल हो जाए आदमी जैसे कि आजकल हो रहा है। वो टिकटॉक पे आते थे ना पहले, अब तो पता नहीं, मौका ही नहीं मिलता देखने का। वो एक आदमी का दिखाया, उसकी बीवी मैके जा रही है तो वो बड़ा परेशान ना कि यार जा रही है, कुछ अफसोस हुआ, और इधर मुंह करके खुशी से नाच रहा है ठीक है ना। तो ये कंडीशन ना हो। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों को और औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक का यहां मतलब यह है कि उनको नेक बना दे। उनको क्या बना दे? नेक, शरीफ, शुरफा, नमाज रोजे में लगे हुए हो, घर जाओ तिलावत का माहौल हो, दुआओं में लगे हुए हो, तिलावत कर रहे हो, तो जिसकी फितरत सही हो उसे ये अमल देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? ठंडी। और अगर आप घर में गए, बेगम साहिबा ड्रामा देख रही हैं, सीन चल रहा है बड़ा टाइट किस्म का ना, और बच्चे भी पबजी पे लगे हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खुदा की कसम इससे आपकी आंखें ठंडी नहीं होगी। मैं लोगों से कहता हूं अपनी बच्ची को स्कार्फ पहनाओ, प्रॉपर ड्रेस पहनाओ, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी आपको। और आप उस स्कार्फ जो है ना, और स्कर्ट पहना दो, स्लीवलेस कपड़े पहना दो, आपको वो आंखों की ठंडक नहीं लगेगी। तो घर का माहौल दीनी हो, तहारत का, नमाज का, तिलावत का, मामूलात का। तबलीग वाले करवा देते हैं, अपनी औरतों को तबलीग में वक्त लगवाओगे तो घर में ये मामूलात शुरू हो जाएंगे। तबलीग में बड़ी जान है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बेगम कंट्रोल में थी, तबलीग में ले गए, सही हो गई, वो घर का माहौल बन गया। और घर का माहौल औरत से बनता है, आदमी से नहीं बनता। तो आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये इसी की तफसीर है। और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये मतलब नहीं कि अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। परहेजगारों का इमाम का मतलब, इमाम तो हम हैं ही, हमारे मातहतों को परहेजगार कर दे, अच्छे लोगों के सरबराह हों हम। तो बीवी बच्चे आपके मातहत होते हैं ना, तो हमें उनको क्या बना दे? तू परहेजगार बना दे। तो ये दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात में ये दुआ भी बयान की है कि वो हमसे यूं दुआ मांगते हैं। और दो दुआएं और जल्दी से बता दूं, ये टॉपिक नहीं था, लंबा होता जा रहा है मुसलसल, इस पे मैं मुस्तकिल इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो दो दुआएं और लैलतुल क़द्र में, और वैसे भी मामूल बनाएं। एक दुआ ये कि जहन्नम की आग से खुलासी, बार बार कुरान ये बयान करता है, जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से खुलासी। कुरान बार बार कहते हैं हमारे नेक बंदों के दिल में जन्नत की इतनी लालच है कि रातों को उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे, महरूम ना करना उस जन्नत से। जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है ना, उन्होंने जन्नत को दूसरे दर्जे पे रखा हुआ है। में भी हो सकता है जन्नत हो, मिल जाए तो ठीक है, इस तरह से मांग रहे होते हैं वो। आप मुझे बताओ, दुनिया में आपको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि ये कर लो तो तुम्हें फिर उसके बदले में ये मिलेगा, तुम्हें 1000 गज का बंगला मिलेगा, और ऐसा बंगला होगा, करोड़ों रुपए का बंगला होगा, उसमें फिर तुम्हारी बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी तुम्हें, और उसमें तुम्हारी खुराक ऐसी होगी, तुम्हारी जवानी 100 साल तक रहेगी, है भाई, और तुम्हें जनाब करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां मिलेंगी। यानी जन्नत के 10वें हिस्से की बात अगर हमसे की जाए दुनिया में, तो मेरा ख्याल है सारा दिन उसकी तलाश और तलब के अलावा हमारा कोई काम नहीं होगा। क्योंकि यकीन है ना, इस दुनिया को देखा हुआ है, आखिरत को देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह से क्या मांगते हैं? जन्नत। के अल्लाह रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, अल्लाह तूने पैगंबरों की जबान से जिस जन्नत का हमसे वादा किया है, वो उस वादे से हमें महरूम ना करना, वो देना हमें जन्नत, हम मोहताज हैं उसके। वो बड़ी दिलनशी जन्नत है, ऐसा ना हो कि नेक लोग उसमें जा रहे हो और हमें उससे रोक दिया जाए। उस वक्त ये मंजर कहर बन के गिरेगा आपके ऊपर, ये बहुत बड़ी टेंशन होगी। और जहन्नम की आग से पनाह, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। तो ये चंद दुआएं हैं जो मांगा करें पाबंदी के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? और एक आखिरी दुआ, अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या आबाओ अजदाद कोई भी जा चुके हैं, उनकी मगफिरत की दुआ, उनको भूलना, जिनमें वालिदैन तो बहरहाल वो तो जिंदगी भर नहीं भूलना उनको। जब मगफिरत की दुआ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए अलग अलग मांगा करो, बाप के लिए अलग और माँ के लिए अलग, होल सेल के हिसाब से ना मांगा करो।
بعض لوگ ہول سے یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے، اماں بھی آ گئے، نانی بھی آ گئی، دادی بھی، سب ہول سے دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا، نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا، تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے، تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں، ان سے اجتناب کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں، سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں، اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے، جتھے دوست احباب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں، وہ تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے، تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔ تراویح بھی تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے، 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد۔ تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں۔ تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے، اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں، لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے، ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے، کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی، کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی، تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی، تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا، تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا۔ تو دیر آر 2 types آف خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے۔ تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے۔ حج نہیں کیا، فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر، اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں، ابا کا انتقال ہو گیا تو ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں، بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں، پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی، ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو، تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو، سلام دعا کر لو ان سے، کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو، پھر لیلۃ القدر بنے گی۔ جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا،
حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ، تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال، تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال، خود سوچ لو آپ۔ تو یہ تھوڑا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ بس اب